السلام علیکم. ڈولے شولے تیز کر لو بھائی. انڈیا جانا ہے, مقابلہ کرنا ہے. بڑے اچھے جذبات آ رہے ہیں جناب, بہت اچھے جذبات آ رہے ہیں. اور آج جو ابھی تقریر کی ہے نا شہباز شریف نے, کٹ کڑاکے دیتے نے. اچھا جی, اچھا بچہ کون بن گیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. کشمیریوں کا قتل عام شروع ہو چکا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. ملٹری کاکول اکیڈمی میں کیا ہوا اس کے اوپر بات کریں گے. اور عالمی ادارے سے ہم نے کیا مطالبہ کی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. جماعت اسلامی آج کی کر رہی ہے یہ گل کریں گے. تے جناب علی بلاول بھٹو کا ابھی بھی دھرنا جاری ہے, یہ کیا بات ہے. اور امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ جی کشمیر کا مسئلہ 1500 سال پرانا ہے, یہ کیا بات ہے. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج تاریخ ہے 26 اور 26 بندے ہی مرے ہیں جناب علی یہ پہلگام میں. ٹھیک ہے, انہوں کا مسئلہ چل رہے ہیں. اور آج ہفتے کا دن ہے, ہماری ہائی کورٹ میں چھٹی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے, آپ سے بات کرتے ہیں. اچھا جی, بات ادھر سے شروع کرتے ہیں سر جی. اہم گلا آخر تک کریں گے. اچھا بچہ کون بن گیا جی؟ اچھا بچہ سر جی امین گنڈا پوری بن گیا. انہوں نے کہا ہے کہ جناب آج گورنر نے انٹرویو دیا ہے, جو گورنر ہے KPK کا فیصل کریم کنڈی, اس نے انٹرویو دیا ہے کہ سر آج کل ہم خوش ہیں. انہوں نے کہا کیوں خوش ہے؟ کہتا ہے امین گنڈا پوری اچھا بچہ بن گیا ہے. اندر آ کے تو کہتا ہے سر جی جو تسی کہو گے وہی کراں گا. تسی دیکھتے تے جاؤ اتوں دور کے ڈھول سہانے, او دور دی گلا نہ سنو. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. ٹھیک ہے, تو انہوں نے آج بڑی تسلی سے جواب دیا ہے امین گنڈا پوری کہ جناب وہ اچھا بچہ بن گیا امین گنڈا پوری, اور اب ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. جو اس کو کہا جا رہا ہے, جو اوپر سے کمانڈ آرڈر کرتی ہے وہ اسی کے مطابق چلتا ہے. تو بظاہر وہ ویسے ہے. اے عمران تیرے بندیاں دی قیمت ہے, تیرے بندیاں دی اے قیمت ہے. کہتا ہے جی دیکھیں اسلام آباد کے سارے راستے بند ہوتے ہیں, چڑی پر نہیں مار سکتی, لیکن جدوں بشرا بی بی تے گنڈا پوری واپس جانا چاہتے ہیں سارے راستے کھلے ملتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر لیں نا, یہ انہوں نے بات کی ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تو امین گنڈا پوری اچھا بچہ بن گیا ہے. اچھا جی, انڈیا میں عوام جو ہے وہ کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی ہے. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی ہے, کیونکہ وہ ان کو کسی چیز پہ یقین نہیں ہے. تو چونکہ مقبوضہ کشمیر میں یہ واقعہ ہوا ہے پہلگام کا, اس لیے وہ کشمیری جو سٹوڈنٹ ہیں کسی میں اداروں میں پڑھتے ہیں, ان کو وہ جو ہے نا یہ ہندو سارے تنگ کر رہے ہیں. ہندو آتا جسے کہتے ہیں نا, ہندوازم, وہ تنگ کر رہے ہیں کہ جناب تسی جناب کشمیری ہو تو کشمیر میں واقعہ ہوا ہے تو یہ وہ. انہوں نے کہا جی ہم بیان دیے لوگوں نے کہ کشمیری ایسے نہیں ہیں, اور وہ لڑتے ہیں تو کھل کے سامنے لڑتے ہیں, وہ چھپ کے نہیں لڑتے. ٹھیک ہے نا, یہ انہوں نے کہا جی. آگے جناب علی آئیں جی, عالمی اداروں سے خواجہ آصف نے اپیل کی ہے, عالمی اداروں سے کہ آئیں تحقیق کریں. اگر ہم مجرم ہوئے تو جو چور کی سزا وہ ہماری, بے شک سزا دے دینا, لیکن کوئی ثبوت تو لاؤ. ایسے ہی آپ نے قصوروار ٹھہرا دیے, ایسے ہی الزام تراشی کر دیے جیسے فتنہ پارٹی الزام تراشی کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا جی کہ عالمی اداروں سے کہا ہے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ آئیں حالات دیکھیں, اگر ہمارا قصور ہے تو ہم ذمہ دار ہیں. تو یہ ہے. اور دوسرا, انڈیا میں مودی کو سارے پڑ گئے ہیں, وہ گاندھی صاحب اور جناب اویسی اور سارے. انہوں نے کہا جی 400 میٹر اندر آ کے وہ پیدل اندر آئے ہیں, 400 کلومیٹر اندر آئے ہیں,
اور دہشت گردی کر کے چلے بھی گئے ہیں، اور تمہاری اتنی ناکام پالیسی ہے کہ تم ان کو گرفتار نہیں کر سکے، جنگل سے گرفتار نہیں کر سکے، ہے نا ناکامی؟ بڑا افسوس ہے۔ اور چھترول پہ رہی ہے مودی دی یقین کرو، چھترول پہ رہی ہے، اندر چھترول پہ رہی ہے بالکل۔ اچھا جی، شہباز شریف صاحب نے سر جی جو تقریر آج کر دی ہے نا، انہوں نے کہا بیٹا مودی تو نے اگر پانی بند کیا، یہ ہماری لائف لائن ہے، یہ ہماری شہ رگ ہے، شہ رگ، اگر تم اس کو بند کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، پوری فورس کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا، پوری قوت کے ساتھ۔ یہ انہوں نے ابھی پیغام دیا ہے، یہ ابھی تازہ خبر آئی ہے، شہباز ساڈا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تے ہن مودی نو پوچھ رہے ہیں کہ ہور سنا سلیمو تو کتھاں گئی ہیں، کیڑے الزام لگا رہے ہیں، کوئی ثبوت بھی تو لاؤ، کوئی ثبوت لاؤ۔ ایف آئی آر وہ ہے جو تم نے 10 منٹ کے بعد ایف آئی آر وقوعے کے 10 منٹ کے بعد کر دی ہے، یہ کدھر کا 6 کلومیٹر 10 منٹ میں کوئی پیدل چل سکتا ہے؟ آدھا کلومیٹر بھی نہیں چل سکتا۔ تو یہ بھی ثبوت ہے، ہمارے پاس یہ ثبوت ہے، ٹھیک ہے؟ تو شہباز شریف صاحب نے کہہ دی ہے، آیت پڑھی ہے، قرآن کی آیت پڑھی ہے، ترجمہ انہوں نے بتایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی اب ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور سر جی نام ہی کافی ہے، حافظ نام ہی کافی ہے، حافظ حافظ حافظ، یہ نعرے لگ رہے ہیں ہر جگہ۔ اب بنیے، تم آ کے دیکھو تو صحیح ادھر، تم حملہ کرنے کی جرت کرو، تمہیں 27 فروری یاد کروا دیں گے۔ ابھی نندن سے پوچھ کے کرنا حملہ، ابھی نندن سے، ابھی تو کل تم نے اپنے گھر میں ایک تباہی مچا دی ہے، اور وہ طیارے سے ملبہ گرا کے تو نیچے ایک کوٹھی تباہ کر دی ہے، اور وہ اس کا ثبوت آپ کے انڈین وہ دے رہے ہیں، چینل دے رہے ہیں۔ آپ اتنے بدحواس ہیں اور اتنے آپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، ٹھیک؟ آگے آئیں جی، جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے، احتجاج اسرائیل کے خلاف کر رہی ہے، فلسطینیوں کے حق میں اظہار یکجہتی کر رہی ہے، اور پاک فوج کے حق میں اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ پورے پاکستان میں لوگ تعاون کر رہے ہیں، یہ دونوں ایسے ایشو ہیں کہ لوگوں نے تعاون کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ بالکل تعاون کر رہے ہیں۔ اچھا سر جی، بلاول بھٹو صاحب، آپ نے شہباز شریف سے ملاقات کی، نہروں پہ کام رکوایا، اور دوسری طرف کل آپ نے جلسہ کیا، اور پھر یکم کو پھر کر رہے ہیں، یہ کیا تماشا ہے؟ اور نہروں کے مسئلے پہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ مانے نہیں ہیں شہباز شریف کی۔ ادھر تو بڑا شکریہ ادا کر رہے تھے آپ شہباز شریف صاحب کا، تو آپ کو اب ماننا پڑے گا کہ 2 تاریخ کو جو کامن انٹرسٹ کونسل جو ہے جو فیصلہ کرے گی، آپ کو ماننا پڑے گا، یہ نہیں ہے۔ اور آپ 9ویں روز میں یہ جو تماشا آپ نے کیا ہوا ہے دھرنا، یہ ختم کرو، یہ دھرنا ختم کرو، وکلاء کا دھرنا ختم کرو، یہ آپ اعلان کریں گے تو ختم ہوگا نا، آپ نے ابھی تک اعلان نہیں کیا، آپ کا حق بنتا ہے۔ اور امریکہ ٹرمپ ایڈا پاگل ہے، کہتا ہے جی انڈیا پاکستان دا کشمیر دا رولا 1500 سال تو چل رہے ہیں۔ کہتا ہے دونوں سیانے نے، ویسے مداخلت نہیں کی اس نے، کہتا ہے دونوں سیانے نے اے دونوں مسئلہ اپنا حل کر لیں گے، 1500 سال تو کشمیر دا مسئلہ چل رہے ہیں، 1500 سال تو۔ اچھا سر جی، آخر میں آپ کو ایک بتاؤں، ہمارے ایک دوست ہیں نور احمد قریشی صاحب، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آئے ہیں بہاول نگر والی سائٹ پہ، ہارون آباد اور ادھر، کہ جناب گاؤں خالی کرو، فوج آ گئی ہے تو فوج نے وہ سنبھالنا ہے۔ تو کہتے ہیں وہاں کے شہریوں نے کہا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ ساتھ ہمیں ہتھیار دیں، ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ جذبہ ہے لوگوں کا، بڑا جذبہ ہے، یقین کرو انڈیا کے خلاف بڑا ہی جذبہ ہے، بڑا ہی جذبہ ہے۔ اور آخر میں ہم عارف علوی صاحب کو یہ کہیں گے کہ وہ اپنے بیان کی معافی مانگے، جو انبیاء کے توہین اس نے کی ہے، کہ مانیمنٹل کو
جناب علی نبیوں سے بھی زیادہ شہرت مل گئی ہے، وہ اس کو نبی جتنے بھی آئے ہیں نا وہ ماشاءاللہ یونیورسل ہیں۔ آپ دیکھیں یہودیت یونیورسل ہے، دنیا کے ہر کونے میں ہے، عیسائیت یونیورسل ہے، دنیا کے ہر کونے میں ہے، اسلام دنیا کے ہر کونے میں ہے۔ آپ اس کھوتے کو اس کے ساتھ ملا رہے ہیں، شرم نہیں آئی آپ کو؟ اس کے خلاف FIR درج کرو، اور عارف علوی کو ڈائریکٹ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ معافی مانگیں، قوم سے معافی مانگیں کہ آپ نے کون سا بکواس کی ہے۔ ویسے یہ پہلے اس طرح کے بکواس یہ کر رہے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے جناب آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے، اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، دوسروں کو شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں، آپ کی بہت مہربانی ہے۔ ہفتے کا دن ہے، سیٹرڈے فرینڈز ڈے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔